السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بغیر روزہ رکھے بھی پورے روزے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا آپ نے۔ وہ کس طریقے سے کہ آپ اگر کسی کو روزہ افطار کراتے ہیں تو روزہ افطار کرانے کی وجہ سے آپ کو پورے روزے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو روزہ افطار کرا دیا، اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا، یا پیٹ بھر کر کھانا تو نہیں کھلایا لیکن اگر صرف افطار ہی کرا دیا، تب بھی آپ کو پورے روزے کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ بات سنی تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم میں سے تو ہر شخص طاقت نہیں رکھتا کہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے یا اس کو افطار کرائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ فضیلت اس وقت بھی حاصل ہو سکتی ہے کہ جب آپ کسی روزے دار کو صرف 1 یا 2 کھجور سے افطار کرا دو، یا پانی کے 1 گھونٹ سے یا دودھ کے 1 گلاس سے افطار کرا دو، تب بھی آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی کہ روزے دار کے روزے کے برابر آپ کو بھی ثواب عطا کیا جائے گا، اور اس روزے دار کے روزے میں سے کوئی ثواب کی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے اس روزہ افطار کروانے والے کو مزید روزے دار کے روزے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ روزہ رکھنے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے، بس ہم روزہ افطار کرواتے رہیں اور ہم کو روزے داروں کے روزے کا ثواب ملتا رہے گا تو ہمارے بھی روزے ہو جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جو روزے اللہ نے فرض کیے ہیں رمضان المبارک کے روزے 30 روزے، وہ تو ہم کو رکھنے ہی ہوں گے، ان کا رکھنا تو لازم اور ضروری ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور الگ سے انعام کے طور پر ایکسٹرا ثواب عطا فرمایا ہے کہ اگر تم کسی روزے دار کو روزہ افطار کراؤ گے تو تم کو روزے دار کے روزے کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ ورنہ تو اگر ایسا ہوتا تو جو مالدار لوگ ہیں، جن کو اللہ نے روپیے اور پیسے سے نواز رکھا ہے، مال اور دولت ان کے پاس ہے، اچھے سے اچھا وہ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، تو وہ تو کسی ملازم کو، کسی نوکر کو رکھ لیتے اور یہ کہتے کہ بھائی تم 1 مہینے ہماری طرف سے روزہ رکھو، ہم آپ کو افطار بھی کرائیں گے اور روپیہ اور پیسہ بھی دیں گے۔ تو ان کے تو مزے تھے، پھر وہ روزہ رکھوا لیتے اپنے خادموں سے، اپنے نوکروں سے، اور ان کے روزہ رکھنے کی چھٹی ہو جاتی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں، کہ جن کو اللہ نے روپیے اور پیسے سے نواز رکھا ہے، وہ بھی بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر سکیں اور ان کو معلوم ہو سکے کہ ایک غریب کیسے زندگی گزارتا ہے، بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے، ان کو بھی معلوم ہو کہ بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے۔ تو ایک روزے کا مقصد یہ بھی ہے، اس لیے اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ بس ہم افطار پارٹیاں کرواتے رہیں اور ہم کو روزوں کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا۔ یقیناً روزے دار کے روزے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے جو شخص افطار کرواتا ہے، لیکن جو روزے فرض ہیں، لازم ہیں، ضروری ہیں، یعنی رمضان کے 30 روزے، وہ تو ہم کو رکھنا ضروری ہی ہیں۔ تو بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی کسی روزے دار کو روزہ افطار کروا دے، چاہے وہ 1-2 کھجور ہی کے ذریعے ہو، یا پانی کے 1 گھونٹ ہی کے ذریعے ہو، یا دودھ کے 1 گلاس ہی کے ذریعے ہو، تو اس کو روزے دار کے روزے کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا، اور روزے دار کے روزے میں کسی طرح کے ثواب کی کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم بھی کسی نہ کسی کو روزہ ضرور افطار کرائیں، چاہے اپنے رشتہ داروں ہی کو ہو، اپنے گھر والوں ہی کو ہو، کسی اور کو نہیں کرا سکتے تو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر والوں میں تو 1 مرتبہ رمضان المبارک کے اندر یہ افطار پارٹی ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔